بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، گزشتہ ہفتے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے کچھ تمہیدی اور ابتدائی گفتگو رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان مخلوقات میں ہم انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، جنت میں رکھا. تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ خود اپنی حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد قیامت تک آنے والی اپنی امت کو ایک پیغام دیا. اور وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو پیدا فرمایا، دونوں کی خلقت اللہ نے یکساں رکھی. عورت اور مرد کے اللہ نے فرق معمولی سا رکھا ہے، ورنہ دو کان اس کے ہیں، دو آنکھ اس کی ہے، دو ہاتھ اس کے ہیں، دو پیر اس کے ہیں. یہی مرد کا بھی. اللہ نے احکامات عطا کیے کہ عورتوں کو کس طرح رہنا چاہیے، مرد کو کس طرح رہنا چاہیے. خلقت کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، ان کی پیدائش میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے فطرت بھی دونوں کی یکساں بنائی ہے. کچھ امتیازی خصوصیات اللہ پاک نے عطا کی ہیں. عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں اللہ نے کمزور بنایا ہے. اللہ نے نزاکت، نفاست، خوبصورتی، حسن و جمال انہیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے. ازدواجی زندگی اچھی طریقے سے گزرتی رہے تو مرد کے لیے جو کام ضروری ہے، ان کے لیے جو خوبیاں، جو صلاحیتیں ضروری ہیں، وہ مرد کو عطا کی. اور عورتوں کے ذمے جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے جو صلاحیت چاہیے، اللہ نے وہ صلاحیت عورتوں کو دی. ورنہ پیدائش اور خلقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں. قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں تم مردوں پر جیسے تمہارے حقوق ان عورتوں پر ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اللہ پاک نے عورتوں پر مردوں کو قدر فضیلت عطا کی ہے درجے کے اعتبار سے. اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے عورتوں اور مردوں کے تعلق سے جو خوبیاں، صلاحیتیں دونوں کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے درکار تھی، وہ دونوں کو عطا کی. جب ہم اللہ کی عطا کردہ ان صلاحیتوں کو مسخ کر دیتے، اسے فراموش کر دیتے، اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، یا جان بوجھ کر کے اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر سماج میں شقاق، نفاق، اختلاف وجود میں آتا ہے. اللہ نے مردوں کو حق
عورتوں کے ذمے جو حقوق ہیں مردوں کے، اگر عورتیں ان حقوق کو ادا کرتی رہیں اور مردوں کے ذمے عورتوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے رہیں، تو سماج اور معاشرے کے اندر کہیں کوئی اختلاف، جھگڑا، نفاق اور شقاق نہیں رہتا۔ یہ باتیں اور یہ خرابیاں اس وقت دکھائی دینے لگتی ہیں جب کسی ایک کی طرف سے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہونے لگتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں مردوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عورتوں کے مجھ پر کیا حقوق ہیں، اور عورتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ مردوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو اس چیز کی انجام دہی ہمارے لیے کیسے ممکن ہوگی؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے اور کیسے کریں گے؟ اس لیے حقوق کی جانکاری ضروری ہے۔ ایک مرد کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر عورتوں کے کیا حقوق ہیں۔ عورتوں میں ماں بھی ہے، عورتوں میں بہن بھی ہے، عورتوں میں بیوی بھی ہے، عورتوں میں بیٹی بھی ہے، اور دیگر رشتہ داریاں بھی ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے۔ اس طرح کی جو رشتہ داریاں ہیں، ان رشتہ داریوں کو اگر دیکھا جائے اور ان کے حقوق کو جانا جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس کو کیا درجہ اور کیا مقام دینا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ باپ کا حق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، بھائی کا حق کیا ہے، بیٹے کا حق کیا ہے، اور پھر جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں ان رشتہ داریوں کے پیش نظر ہر مرد کا الگ الگ حق ہے۔ یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو پتہ نہیں ہے، اور ان کے ادائیگی میں جب کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پھر اختلاف، جھگڑا، نفاق اور شقاق وجود میں آتا ہے۔ اسلام ایسا کامل و مکمل مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خوبی رکھی ہے کہ صبح قیامت تک انسانوں کے تمام مسائل کا حق اللہ پاک نے دین و شریعت میں رکھا ہے۔ صبح قیامت تک کس کا کیا حق ہے ہمیں قرآن بتاتا ہے، ہمیں حدیث پاک بتاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے بعد بھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم نے کبھی اس بات کو محسوس کیا ہو کہ ہم سماج میں رہتے ہیں، اور سماج میں رہتے ہوئے مختلف لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور کبھی نہ کبھی ہم لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہمارے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس بات کا احساس ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم حقوق کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ فی نفسی عورت کے حقوق اگر دیکھے جائیں تو شریعت نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی عصمت اور عفت کا خیال رکھا جائے، یہ حق سب سے مقدم ہے، یہ حق سب سے مقدم ہے کہ اس کی عفت اور اس کی عصمت کی حفاظت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمولات سے اس بات کو بتایا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب خواتین گرفتار کر کے لائی گئیں تو قبیلہ طے کی خواتین سامنے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں میں دیکھا کہ ایک بچی ہے جو بلوغ کی عمر کو پہنچ رہی ہے اور اس کا سر کھلا ہوا ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے اور اس کے جسم پر چادر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر، اپنی کملی اپنے جسم سے اتاری اور کہا کہ اس بچی کے سر کے اوپر اسے رکھو۔
صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول وہ مشرکوں کافر کی لڑکی ہے، بیٹی ہے. تو حضور نے فرمایا تھا تاریخ ساز جملہ کہ بیٹی کسی کی بھی ہو بہرحال بیٹی ہوتی ہے. بیٹی کسی کی بھی ہو بہرحال بیٹی ہوتی ہے. اس جملے کا پس منظر ایک خاتون کی، ایک عورت کی عزت، اس کی عصمت اور اس کی عفت کی حفاظت سماج میں ہر مرد کے ذمے ہے، یہ عورت کا حق ہے. یہی وجہ ہے کہ زنا کی اتنی سخت سزا رکھی گئی ہے کہ آج دنیا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر غیر شادی شدہ شخص نے زنا کیا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے چاہے وہ مر جائے، اور شادی شدہ شخص نے اگر زنا کیا تو اس کو سنسار کیا جائے گا، یعنی اس کی جان اس طرح لی جائے گی کہ عام لوگ اس کو پتھر ماریں اور اتنا پتھر ماریں کہ وہ مر جائے، یعنی مرتے دم تک اس کو پتھر مارتے رہیں گے. آج دنیا کہتی ہے اتنی سخت سزا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اس طرح کے معاملات میں سزا کا نفاذ کیا، سزائیں جاری کی. قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ حضور کے زمانے میں اگر سزائیں نہیں دی گئی تو ہم کیسے دیں گے. عورت کی عفت اور اس کی عصمت کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. ہر مرد کو اللہ پاک کا حکم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. تمام ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نگاہیں جھکا کر کے رکھیں. اس ہر طرف نظریں گھما گھما کر کے دیکھنا یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے، شرعی احکامات کے خلاف ہے. مردوں کو حکم ہے، فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے ہر اس حصے کی حفاظت کرو جس سے سماج میں برائی وجود میں آ سکتی ہے. غلط جگہ پر نظر مت ڈالو، غیر متعلق لوگوں کی بات کان لگا کر کے مت سنو، کسی پرائی عورت کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی بات مت کہو، ہاتھ اور پیر کا غلط استعمال مت کرو. علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ فرج کے معنی صرف شرمگاہ نہیں، ہر وہ جسم کا حصہ جس سے برائی وجود میں آ سکتی ہے اس کی حفاظت کرو. اور یہی حکم بعینہ عورتوں کو دیا گیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ ایمان والی عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی آرائش، اپنی زیبائش اور اپنا بننا سنورنا یہ لوگوں پر ظاہر نہ کریں. آج بالکل اس کے برعکس ہے، گھر میں رہتی ہے تو شوہر کے لیے کچھ نہیں کرتی، لیکن باہر نکلنے لگتی ہے تو پھر اس کا بناؤ سنگار دیکھو آپ. اور یہ ہر ایک کے گھر کا مسئلہ ہے، صرف آپ کے گھر کا ہو ایسا نہیں، ہر ایک کے گھر کا مسئلہ ہے. اپنے شوہر کے لیے اس کو شریعت نے اجازت دی ہے، بلکہ پسند کیا ہے کہ شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایسا رکھو کہ شوہر کی تم میں رغبت رہے. اپنے آپ کو ایسا بنا کے مت رکھو کہ وہ پرائی عورتوں میں رغبت کرنے لگے. پوری تفصیل ہے. الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کے لیے، باپ کے لیے، بھائی کے لیے، بچوں کے لیے. ظاہر بات ہے اگر جوائنٹ فیملی ہے، مشترکہ خاندان ہے تو شوہر کے ساتھ بناؤ سنگار کا معاملہ الگ ہوگا. اور گھر میں رہتے ہوئے پھر باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، اور دیگر بھی جو ہے مرد اور بچے ہو سکتے ہیں. کچھ کے ساتھ پردہ ہے، کچھ کے ساتھ پردہ نہیں ہے. سب کا پاس و لحاظ ضروری ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت کی کہ اس بچی کے سر پر رکھو. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ مشرک و کافر کی بیٹی ہے. تو حضور نے فرمایا بیٹی کسی کی بھی ہو بہرحال بیٹی ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ یہ قبیلہ طے کے لوگ خواتین ہیں، قبیلہ طے کی عورتیں. اور قبیلہ طے میں حاتم طائی مشہور نام آپ نے بھی سنا ہوگا. اس زمانے سے سخاوت میں اس کا نام چلا آ رہا ہے. حضور کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں بھی اس کے باپ کا نام تھا. حضور نے فرمایا، اس بیٹی سے پوچھا کہ سنا ہے تیرا باپ بہت سخی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں اپنے قبیلے کے سردار حاتم طائی کی بیٹی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں. یہ سب گرفتار کر کے لائی گئی تھی. حضور نے فرمایا تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزادی. اس نے انکار کر دیا کہ میں اکیلے آزادی نہیں قبول کروں گی، اگر میرے قبیلے کی تمام عورتوں کو آپ آزاد کریں گے تو میں آزادی قبول کروں گی، ورنہ مجھے تنہا آزادی قبول نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں اور تیرے قبیلے کی تمام عورتوں کو تیری انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آزاد کرتا ہوں. تو عورت کا سب سے پہلا حق اس کی عفت اور اس کی عصمت کی حفاظت ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو عزت دی جائے، عورت کو عزت دی جائے. خواتین کا احترام ہماری سرشت میں اور ہماری شریعت کے احکامات میں سے. مرد اگر اس بات کو سمجھ لے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت اور محبت دے دے، آپ یقین مانو کبھی زندگی میں جھگڑا نہیں ہوگا. وہ آپ کے ساتھ بھوکی بھی رہ جائے گی، تنگ دستی، فقر اور محتاجگی میں بھی رہ جائے گی، لیکن آپ اگر اس کی بے عزتی کریں گے، آپ اگر اس کو پیار محبت نہیں دیں گے، پھر آپ چاہے اسے سونے کا نوالا کھلاؤ، وہ آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی. عورت کو عزت دینا ضروری ہے، اس کا احترام ضروری ہے. وہ کوئی زر خرید باندھی نہیں ہے، آپ نے کہیں بازار سے خرید کر کے اسے نہیں لایا. اللہ اس کے رسول کے نام پر وہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، اور آپ اگر اس کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کرو گے، اس کی بے احترامی کرو گے، اس کو ذلیل کرو گے، وہ آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گی. مجبوری الگ چیز ہے، لیکن جو مرد حضرات عورتوں کی عزت نہیں کرتے، عورتیں ان کو قطعاً پسند نہیں کرتی. اب ان کی مجبوری ہے، جائیں تو کہاں جائیں، آپ کے نکاح میں ہیں، آپ کے ساتھ رہنا ہے، لیکن دل سے آپ کو پسند نہیں کرے گی. خاندانی تنازعات کے سلسلے میں بیوی کے متعلق کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا تھا کہ بیوی رام رہے، یعنی ہمیشہ مطیع و فرما بردار رہے اور خوشگوار زندگی گزرے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اسے محبت دو، عزت دو. بولے اگر پھر بھی نہ سمجھ میں، پھر بھی اگر کچھ نتیجہ دکھائی نہ دے تو بولے خوراک ڈبل کر دو. گولیوں کا، دواؤں کا بھی تو پاور ہوتا ہے نا. کہا کہ تم نے جتنی عزت دی ہے، جتنا پیار دیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ رزلٹ نہیں ہے، کہا کہ خوراک ڈبل کر دو. جتنی عزت دے رہے ہو اس کے دگنی، جتنا پیار محبت دے رہے ہو اس کو دگنا کر دو، مسئلہ حل ہو جائے گا. کسی کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا عجیب و غریب چیز ہے. آپ جانور کے ساتھ اگر محبت کا اظہار کر دے تو وہ بھی آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے.
تجربہ شرط ہے، کر کے دیکھ لو۔ جب ایک جانور اس چیز کو محسوس کرتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو کیا بیوی نہیں سمجھے گی؟ خواتین سماج اور معاشرے میں، رشتہ داروں میں ہم نے اگر ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا تو کیا وہ اس بات کو محسوس نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ عورت کی عزت کی جائے اور رازداری کا حق شریعت نے عورت کو دیا ہے۔ عورت کے معنی ہی ہیں چھپائی جانے والی چیز، عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جسم کے وہ حصے، چاہے مرد کے ہوں چاہے عورتوں کے ہوں، جن کا چھپانا شریعت نے ضروری قرار دیا ہے، اس حصے کو عورت کہا جاتا ہے۔ اور عورت مکمل چھپائی جانے والی چیز ہے، اس لیے اس کو عورت کا نام دیا گیا۔ مرد کا سطر یعنی جسم کا وہ حصہ جسے چھپانا ہر ایک سے ضروری ہے، وہ ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ہے۔ بلا ضرورت شدیدہ، بغیر کسی مجبوری کے ہم اس کو اوپن نہیں کر سکتے، کھول نہیں سکتے۔ اور عورتوں کا پورا جسم چھپانا ضروری ہے، سر کے بالوں سے لے کر کے پیر کے ناخن تک۔ اور جسم میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والا حصہ چہرہ ہوتا ہے۔ مرد کسی عورت کو کیا دیکھ کر کے پسند کرتا ہے؟ چہرہ دیکھ کر کے پسند کرتا ہے۔ اگر چہرہ دکھائی نہ دے تو مرد دیکھتا بھی نہیں ہے عورت کی طرف، ہے نا یہی بات؟ اسی لیے شریعت کا حکم عورتوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا حکم دیا ہے کہ جب عورتیں گھر سے نکلے تو اپنے سر پر، اپنے جسم پر چادر ڈال لیں، کہ جب وہ دکھائی نہیں دے گی تو دیکھے گا کون؟ تو جسم میں سب سے زیادہ وہ متاثر کرنے والا حصہ جو ہے چہرہ ہوتا ہے۔ اس لیے پردے کا مطلب یہ ہے کہ چہرہ بھی ڈھانکا جائے۔ تو عورت کی عزت، عورت کا حق ہے۔ رازداری یعنی وہ چھپائی جانے والی چیز ہے۔ اپنی عورت کوئی نمائش کی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں ساتھ میں لے کے جانے لگے تو اس کو اس طرح بنا سنوار کر کے اور بے پردہ لے کر کے جائیں کہ لوگ اس کو دیکھتے رہیں۔ یہ تو بے غیرتی کی بات ہے۔ ایک آدمی بس میں سفر کر رہا تھا، میاں بیوی تھے، اور عورت بہت بن سنور کے کھڑی تھی، تو وہ ایسے مڑ کر کے اس کی عورت کی طرف چہرہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اور عورتیں نظر کو بہت اچھی طرح پہچانتی ہیں، یعنی دیکھنے والا دیکھا، اسی وقت عورت فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ آدمی، اس کی نظر اچھی ہے یا بری ہے۔ تو وہ اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ ایک جیسا مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کے شوہر نے اس کو ٹوکا کہ تو کیوں میری بیوی کو دیکھ رہا ہے؟ بولے یار تم دکھا رہے ہو تو میں دیکھ رہا ہوں نا، تم دکھا رہے ہو تو میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر تم دکھانا نہیں چاہتے تو جیسے لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ، اپنی بیوی اور اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ نہیں کسی کو دکھانا چاہتے تو کیا کرتے ہیں، تم بھی وہی کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر آدمی خود اپنی جو ہے بیوی کو اس طرح نمائش کے طور پر لے کر کے چلے اور پھر کوئی دوسرا اگر اس کو دیکھتا ہو تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، آپ خود ہی دکھانا چاہتے ہو، اب لوگ دیکھ رہے ہیں تو پھر دیکھنے دو۔ یہ بے غیرتی کی بات ہے۔ عورت کا حق یہ ہے اس کی تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت سے مراد یہ ہے کہ اس کو اللہ، اس کے رسول کی پہچان کرائی جائے، اور ایک مسلمان کی طرح زندگی کس طرح گزرے یہ سارے احکامات اسے سکھائے اور بتائے جائیں، اس کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ جہاں رہے لوگوں کا حق ادا کرتی رہے اور اپنی ذمہ داری پوری کرتی رہے۔ تعلیم و تربیت ضروری ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزاد عورتیں تو آزاد عورتیں ہیں، اگر باندھی بھی ہو تو آپ اس کو تعلیم دو، اس کی تربیت کرو، اور بہتر یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے بعد اس باندھی کو آزاد کر دو اور پھر اس سے خود ہی نکاح کر کے اس کو بیوی بنا کر کے رکھو۔ تعلیم و تربیت کی تاکید کی گئی، اور قرآن کریم میں سب سے پہلا حکم جو آیا تھا اقرا، پڑھیے، تو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، تمام مسلمانوں کے لیے، مرد عورت دونوں کے لیے یہ حکم ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت، اسی کے ساتھ حسن سلوک، حسن سلوک سب کے ساتھ۔ کل قیامت کے دن وزن کی میزان عمل میں وزن دار نیکی جو ہوگی وہ آدمی کا حسن اخلاق ہے، بہترین اخلاق وزن دار نیکی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا چاہیے، لیکن اگر عورت ہو تو اس کا حق کچھ زیادہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ جھکتا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے بہترین سلوک کرنا ہے، ماں ہو تو، بیوی ہو تو، بیٹی ہو تو، بہن ہو تو، پرائی عورت ہو تو پاس و لحاظ کرنا چاہیے، اور ہم سے جو ہو سکے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ شریعت نے اسی کے ساتھ اس کا حق یہ بھی رکھا ہے کہ وہ مردوں کی طرح جائیداد میں وارث ہوگی۔ قرآن کریم میں تفصیلی احکامات وراثت کے موجود ہیں۔ ماں ہو تو اس کا حصہ ہے، بیوی ہے تو اس کا حصہ ہے، بہن ہے تو اس کا حصہ ہے، بیٹی ہے تو اس کا حصہ ہے، ہر اعتبار سے اس کا حصہ ہے۔ ملک کے کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ غیروں کی طرح اس کی شادی کے موقع پر جو خرچ کر دیا وہ اس کا حصہ ہو گیا، اب اس کو میراث میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ آپ مت خرچ کرو اس کی شادی پر، دھوم دھام مت کرو، فضول خرچی مت کرو، سادگی کے ساتھ نکاح کر دو جو شریعت کا حکم ہے۔ اپنے رسم و رواج کو آپ سامنے رکھ کر خرچہ کرتے ہو اور پھر جو ہے بیٹی کو، بہن کو میراث سے محروم کر دیتے ہو، جائز نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن پاس پرس ہوگی، مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی، اور اس کو اس کا حق دلایا جائے گا۔ تو ملکیت اور جائیداد میں بھی وہ وارث ہوگی، اور جس طرح ہم مرد لوگ اپنا حق لینے کے لیے رویہ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کو بھی پورا پورا انصاف ملنا چاہیے۔ عام طور پر جائیداد میں عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا، اور دیا بھی جاتا ہے تو مری مرغی دی جاتی ہے۔ جائیداد اور پراپرٹی میں جو لوگوں کے قبضے میں ہو وہ زمین اس کو وراثت میں دے دیتے، جو جائیداد پراپرٹی کام کی نہ ہو وہ بہنوں کو اور بیٹیوں کو دے دیتے، اور جتنے اچھے موقع کے پلاٹ ہوتے ہیں، زمین ہوتی، وہ خود رکھ لیتے۔ ناانصافی ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ اسی طرح ان کا حق حرمت نکاح بھی ہے، حرمت نکاح۔ شریعت میں کچھ مرد ہیں جو محرم ہیں، محرم ہیں، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، یہ محرم ہے۔ عورتوں کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، لوگ ماں سے نکاح کرتے تھے، ماں سے مراد باپ نے جس عورت سے نکاح کیا اس کا انتقال ہو گیا، بیٹے اس سے نکاح کر لیتے تھے۔ شریعت نے منع کیا، جائز نہیں، حرمت نکاح کا حق دیا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ عورت ماں ہوتی ہے تو اس کا حق ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بہن ہو تو اس کا اپنا حق ہے، وہ بھائی کے لیے غیرت ہے۔ بیٹی ہو تو وہ باپ کے لیے رحمت ہے، اور اگر بیوی ہو
تو پھر وہ شوہر کی عزت اور اس کے سینے میں وفا کی بلندیاں ہیں۔ عورت کو یہ حقوق شریعت نے دیے ہیں اور ان کی پاسداری ضروری ہے۔ اگر ہم عورتوں کے حقوق کو ادا کریں، آپ یقین مانیں اسلام کی یہ وہ صفت ہے جو لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دے گی۔ آج دنیا مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر سال میں ایک دن عورتوں کے حقوق پر ڈے مناتے ہیں، اور انہوں نے عورتوں کو کوئی حق نہیں دیا، یہ ایک نمائش ہے بس۔ لیکن اسلام نے عورتوں کو حق نہیں حقوق دیے۔ اگر مسلمان مسلم خواتین کے ساتھ ساتھ غیر مسلم خواتین کا جو حق بنتا ہے عورت ہونے کے ناطے، اگر وہ حق آپ دو گے وہ ہلکا بگوش اسلام ہو جائے گا۔ اتنا متاثر ہوں گے لوگ کہ آپ کا یہ عمل انہیں اسلام میں لانے کا ذریعہ بنے گا، اسلام کا تعارف ہوگا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم کو ہی نہیں معلوم کہ عورتوں کا حق کیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو پیش نظر رکھا جائے، عورتوں کو ان کا حق دیا جائے، پاس و لحاظ رکھا جائے، شریعت نے جو احکامات دیے ہیں اس کی پاسداری کی جائے، ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے مسجد کے ذمہ داران نے مالیگاؤں کے وہ مدارس جو ایک زمانے سے تعلیمی خدمت کر رہے ہیں اور مالیگاؤں کا چہرہ مہرہ یعنی مسجدوں اور مدرسوں کا شہر بنا دیا ہے ہمارے اکابرین اور علماء نے، آج الحمدللہ اسی کی وجہ سے ہمارے شہر کا ایک امتیاز ہے پورے ملک میں۔ سفر ہوتا رہتا ہے، جہاں کہیں جاؤ مالیگاؤں کا نام سن کر کے لوگ بولتے ہاں مالیگاؤں۔ ظاہر بات ہے یہ خوبی صرف یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے جو ہیں تعارف کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ 1980 کے بعد سے دین کی بنیادوں پر جس طرح مالیگاؤں میں محنت ہو رہی ہے وہ ایک مثال ہے۔ اس سال 500 سے زائد بچے اور بچیوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹا عدد نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں جہاں بڑے بڑے مدرسے ہیں ان شہروں سے بھی اگر تقابل کر لو گے تو اپنا مالیگاؤں جھکتا نکلے گا۔ میں کسی شہر کا نام نہیں لینا چاہتا، عام بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے شہر میں 200 سے زائد بچیاں حفظ قرآن کر کے آج الحمدللہ حافظہ ہو گئی۔ میرے گھر میں جو مدرسہ چلتا ہے اس میں 73 سال کی ایک بوڑھی عورت نے حفظ کیا۔ یہ مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ مالیگاؤں کے مدرسوں کا مالیگاؤں کے لوگوں پر ایک بڑا حق ہے، اور دیکھ کے بسا اوقات دکھ ہوتا ہے کہ مالیگاؤں کے لوگ اپنے شہر کے مدرسوں کو چندے کی رقم میں معمولی رقم دیتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ کہ بیت العلوم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، اس کو 600 روپیہ چندہ دیا، اور باہر کے مدرسے کا سفیر آیا تھا، اس نے 2-4 مرتبہ سیٹھ صاحب بولا، اس کو 5000 چندہ دی۔ جب ہم لوگوں نے سفرا کی انکوائری اور تحقیق شروع کی تو جس کو 5000 ملا تھا وہ بوگس سفیر تھا۔ جن مدرسوں کو تم نے دیکھا نہیں ہے، جن کے بارے میں آپ کو تحقیق نہیں ہے، کم سے کم ان کے مقابلے میں آپ ان مدرسوں کو جن کے قیام پر ایک لمبا زمانہ گزر گیا، آپ کے شہر میں وہ دینی تعلیم کی خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ کے تعاون کے اصل حقدار وہ ہیں۔ مسجد کے ذمہ داران نے طے کیا کہ ہر مہینے میں 1 ہفتہ کسی بڑے مدرسے کے تعاون کے لیے وقت مقرر کیا گیا، جمعہ مقرر کیا گیا۔ مسجد کے لوگ اپنی مسجد کا چندہ نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ڈبہ نہیں گھوما ہوگا ابھی، بہت سارے لوگ ڈبے میں رقم ڈالنے کے لیے انتظار کر رہے ہوں گے۔
آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو تعاون ہماری مسجد کا کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا تعاون آپ کرتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ 20-25 ہزار روپیہ چندہ صرف جمعہ کی نماز میں ہو جانا ہماری مسجد کی خصوصیت ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ اصل کمائی یہی ہے، اس لیے ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ابھی جمعہ کی نماز کے بعد دارالعلوم محمدیہ جو اپنے شہر کا قدیم ادارہ ہے، جہاں سے بچے حافظ و عالم بن کر کے نکلتے ہیں، اور پورے مہاراشٹر کے اندر کہیں نہ کہیں وہ لوگ اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، اس ادارے کے اساتذہ، وہاں کے ذمہ داران چندے کے لیے آئے ہیں۔ آپ اس ہفتے کا چندہ جو مسجد کو دینے والے ہیں آپ ان کو دیں، اور مدرسہ ہے اس کے لیے اچھا تعاون کرے۔ ہماری مسجد کی یہ خصوصیت بھی ہے الحمدللہ، جب مدرسے کا تعاون ہوتا ہے تو بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرتے ہیں۔ گزشتہ مہینہ 13 جنوری 23 کو مدرسہ معہد ملت کا ٹوٹل چندہ 60,000 روپے سے اوپر ہوا تھا، اور یہ کم ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو چندہ ہوا تھا وہ 1 لاکھ روپے سے اوپر ہوا تھا۔ 10 فروری جمعہ کو مدرسہ اسلامیہ کا چندہ ہوا تھا 76,000 روپے سے زیادہ ہوا تھا۔ اب اس ہفتہ دارالعلوم محمدیہ کا چندہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر آپ جتنا اچھا تعاون کر سکتے ہو اپنے ان اداروں کا تعاون کریں۔ یہ ہمارے شہر کے لیے فخر کی بات ہوگی کہ مالیگاؤں شہر کے کچھ مدرسے ایسے ہیں جو چندے کے لیے کہیں نہیں جاتے، مالیگاؤں سے باہر کہیں چندہ نہیں ہوتا، مالیگاؤں کے لوگ ہی ان کا سارا خرچ مہیا کرتے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ دارالعلوم محمدیہ کی دل کھول کر کے مدد کریں، زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے۔ جن حضرات نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔